अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज के शो में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जितने भी फैक्ट्स हैं इनको इकट्ठा करने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि जब आपको ये वीडियो मिले तो बराह मेहरबानी इसको शेयर भी किया करें ताकि हमारे मजीद लोगों में आगाही फैले। आजकल पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा शदीद किस्म का महाज है जिसमें एक जानिब तालिबान है और दूसरी जानिब भारतीय सोशल मीडिया टीम है और तीसरी जानिब हमारे अपने तहरीक इंसाफ के और ये कॉम्प्रेस जमातों के लोग हैं जो कि हर रोज पाकिस्तानी रियासत पर तरह तरह के झूठ बांधते हैं। लेकिन हम इन सब को बारी बारी पकड़ेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। और आज का जो पहला झूठ है ये अफगानिस्तान की फौज के आर्मी चीफ का एक अकाउंट है। सबसे पहले तो ये इनके आर्मी चीफ का जाती अकाउंट था। जब हमने इसकी जाली खबरें पकड़नी शुरू की तो उन्होंने शर्मिंदगी मिटाने के लिए फिर इसके आगे बाद में फैंस भी लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये अफगानी आर्मी चीफ क्या कर रहा था कि इसने एक वीडियो लगाई कि अफगानिस्तान के ड्रोन्स पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार है। अब सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें अफगानिस्तान के ड्रोन्स पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। ये देखें जी, आप ये वीडियो जाती हुई देख रहे हैं तो ये जी एक ड्रोन है जो कि आगे जा रहा है और जैसे जैसे ये ड्रोन आगे जाता जाएगा आपको इस वीडियो में एक बड़ी हैरत अंगेज चीज नजर आएगी। और वो चीज क्या है ये देखें, क्या आपको ये चीज नजर आ रही? ये अफगानिस्तान का 3 रंगों वाला झंडा। मतलब आप अंदाजा करें कि ये जो वीडियो है ये अशरफ गनी या हामिद करजई दौर की है और ये जो ड्रोन है ये भी उसी दौर का है, क्योंकि ये तालिबान ने तो अपना झंडा ही तब्दील कर लिया था। लेकिन इनका जो आर्मी चीफ का अकाउंट है वो सोशल मीडिया पर ऐसी बोंगियां मार रहा है। आप अंदाजा करें कि जो बाकी तालिबान होंगे उनका क्या लेवल होगा और किस किस्म की सोच रखते होंगे। इतने झूठे, मतलब कुछ शर्म आती है किसी को, लेकिन इन लोगों को वो भी नहीं आती। खैर अभी आज तो इनके और भी काफी झूठ आपके सामने खोल लें। अब हम चलते हैं खबर नंबर 2 के ऊपर। ये जी एक बड़ी अजीब सी खबर थी और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। फातिमा भुट्टो और इन्होंने एक इसराइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का बड़ा प्रैग्मेटिक टर्न हुआ है और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया है। और बुनियादी तौर पर उन्होंने एक बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट लिखा है कि मुझे अपने मुल्क पर शर्म आ रही है, पाकिस्तान हमारे किसी काम का नहीं, तो ये तो वो। और इसमें ट्रंप की फोटो है और फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ साहब की फोटो नजर आ रही है। अच्छा, अब मैंने जब ये आर्टिकल देखा तो अब अगर टाइम्स ऑफ इसराइल में आर्टिकल छप रहा है तो इसका मतलब तो यही हुआ था कि कोई इसराइली है और उसने बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो हमने जब जाकर देखा तो जी आर्टिकल लिखने वाले साहब का नाम था जी जुनैद कैसर। अब जुनैद कैसर साहब को जब हमने मजीद सर्च किया कि ये हैं कौन, तो वो जी पता चला कि ये जी कोई ओपी डिप्लोमेसी चलाते हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, अमेरिका में रहते हैं। और ये जो से हैं वो कह रही हैं कि जी मेरा ताल्लुक पंजाब से भी है, पाकिस्तान से भी है। तो ये एक पाकिस्तानी ने इसराइली अखबार में अमेरिका से बैठ के एक आर्टिकल लिख दिया और उसके ऊपर फातिमा भुट्टो पाकिस्तान को गालियां दे रही है। मतलब बीबी आपको किस चीज की शर्म आ रही है? अगर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा किसी भी अखबार में आर्टिकल लिख देता है, अब चाहे वो टाइम्स ऑफ इसराइल हो जाए कोई हो जाए, तो क्या आप ऐसे हर आर्टिकल के ऊपर पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू कर दो? मतलब यहाँ तो कोई किसी इसराइली नामी ग्रामी सहाफी ने लिखा होता, या कोई इसराइली वजीर ने लिखा होता, या कोई इसराइली सफारतकार ने लिखा होता तो मुझे समझ भी आता। तो मतलब आप अंदाजा करें कि किस किस्म का ओवर रिएक्शन एक ऐसी खबर के ऊपर दिया जा रहा है जिसका ना सिर है ना पैर है। आई एम नेवर सो अशेम्ड ऑफ माई कंट्री। मतलब अंदाजा करें दुनिया का हर मुसलमान मुल्क अमेरिका से मिल रहा है। अब ये जो फोटो है ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। दुनिया का हर मुसलमान मुल्क मिलता है, पाकिस्तान मिले जी आई एम अशेम्ड ऑफ माई कंट्री। मतलब मैं तो समझ नहीं आती है लोग चाहते क्या है। खैर अब चलते हैं फेक न्यूज नंबर 3 के ऊपर। ये जी जब भी पाकिस्तानी रियासत को, एस्टेब्लिशमेंट को गंदा करना होता है तो पाकिस्तान में एक फेक न्यूज मैन्युफैक्चर की गई थी काफी साल पहले जिसमें यह कहा जाता है कि जनरल जियाउल हक ने फलस्तीन के 25,000 लोगों का कत्लेआम किया। अब ये जो पूरा वाकया है ये आज भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था और इस तरह से ये जाली खबरें लगाई जाती हैं। मैं आपको इसी एक मिसाल देता हूं। ये जितने भी झूठ हैं ये सब के सब भारतीय सोशल मीडिया ने शुरू किए, उन्होंने गढ़े। भारत के जो न्यूज चैनल्स हैं वो इनको फैलाते हैं। यहां पर भी आप देखें, When Pakistan Ziaul Haq helped Jordan king kill thousands of Palestinians, Indian Express, India Today। जितने भी भारतीय अखबार हैं वो ये झूठ फैलाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं। ये भी एक भारत का लिखा हुआ आर्टिकल है। इस आर्टिकल का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ब्लैक स्तंभर, द रोल ऑफ पाकिस्तान जनरल जियाउल हक इन द 1970 मैसेकर ऑफ 25,000 फलस्तीनियंस इन जॉर्डन। कि जनरल जियाउल हक ने उर्दन में 25,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया।
اب جب ہم سمپل ویکیپیڈیا پر جاتے ہیں اور اس جنگ کا پتہ کرتے ہیں کہ اس جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے، تو اردن کے 537 لوگ شہید ہوئے اور فلسطین کے 3400 لوگ جو سے ان کے اپنے بقول شہید ہوئے۔ تو آرٹیکل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 لوگ جنرل ضیاء الحق نے مار گرائے، حالانکہ ویکیپیڈیا پہ اگر آپ سمپل بھی کریں تو یہ 3400 آتا ہے۔ اب یہ جو 3400 کا فگر ہے یہ کیسے آیا، اب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بنیادی طور پر کیا ہوا کہ جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گوریلا وار جاری تھی 1970 میں، تو اس وقت یاسر عرفات جو کہ PLO کے لیڈر تھے، انہوں نے اردن کے پہاڑوں میں پناہ حاصل کر لی اور وہاں پر وہ اپنے گوریلا فائٹرز کو لے کر آتے اور وہاں سے اسرائیل کے اوپر وہ اٹیکس کرواتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یاسر عرفات صاحب پر یہ الزام لگنے لگ پڑا کہ اردن کے جو بادشاہ ہیں ان کے اوپر بھی یاسر عرفات حکومت ان کی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں اردن کے جو 3 کمرشل ایئر لائنرز تھے وہ باقاعدہ اغوا بھی ہوئے، جس کے بعد اردن کی فوجوں اور PLO کے درمیان ایک تصادم ہوتا ہے۔ لیکن اس تصادم میں پاکستان کا رول کیا ہے یہ آپ کو پتا چلے گا CIA کی لیکڈ فائلز میں۔ جی ہاں، امریکی ایجنسی CIA اپنی لیکڈ فائلز کچھ عرصے کے بعد وہ نکال دیتی ہے اور ان فائلز میں سارے اصلی ڈاکومنٹس اور اصلی خبریں ہوتی ہیں جو کہ بعد میں لوگوں کو پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ بروس رائڈل ہے، ان کا ایک آرٹیکل ہے 50 years after Black September in Jordan، اور اس میں انہوں نے پورے یہ جو بلیک سٹمبر کے واقعات تھے ان کے اوپر لکھا ہے CIA نے۔ ان میں جو جنرل ضیاء الحق کا ذکر آتا ہے، جب ہم نے پورے ان واقعات سے غور و فکر کیا تو وہ یہاں پر 2 جگہ پر ان کا ذکر آتا ہے۔ ایک تو اس جگہ پر آ رہا ہے کہ کنگ emerged from the greatest challenge to his throne almost entirely because of his own smart decisions, his excellent intelligence service and loyalty of the army۔ ٹھیک ہے، a helping hand can be attributed to جنرل ضیاء۔ اب جنرل ضیاء کو helping hand کیوں ملتا ہے وہ بھی یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ The army benefited from a team of experts from Pakistan that helped reorganize the army, improve its training and prepare it for the battle. According to the experts, there was a young Pakistani officer who would eventually become the chief of Pakistan's army and President ضیاء الحق. Pakistan has been close to Jordan, being one of the 2 countries that had formally recognized the annexation of the West Bank to the Jordan. A Crown Prince Hassan was married to a Pakistani princess Sarwat. تو یہ جی جنرل ضیاء کا ذکر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضیاء الحق صاحب تھے یہ اس وقت ایک نوجوان افسر تھے اور یہ وہاں پر اردن میں گئے اور انہوں نے وہاں کی فوجوں کو ٹرین کیا۔ فوجوں کی ٹریننگ کے علاوہ پورے CIA کے آرٹیکل میں ایک ایسا ذکر نہیں جس میں پاکستانی فوج نے براہ راست PLO کے ساتھ جنگ میں کوئی حصہ ڈالا ہو یا کچھ کیا ہو۔ لیکن آپ یہ بکواس چیک کریں کہ کس طریقے سے بھارتی میڈیا یہ لکھتا ہے کہ جی جنرل ضیاء الحق نے جا کر 25,000 لوگوں کو مار دیا، اور ہمارے ادھر نقدہ کوکا پر ناچنے والے لوگ ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں وداؤٹ اینی پروف۔ حالانکہ اس جنگ میں جو سے خود فلسطین کا کہنا ہے کہ ہمارے 3400 لوگ جو سے وہ شہید ہوئے، تو یہاں پر 25,000 لکھا ہوا ہے، اور یہ 25,000 کی بھی اور 3400 کی بھی نہ تک ہے کہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جی ہم آ جاتے ہیں خبر نمبر 4 کے اوپر۔ یہ جی افغانی اکاؤنٹس جن کے اوپر سوویت یونین نے آج سے 50 سال پہلے قبضہ کیا تھا، اب بے شرمی کے ساتھ روس کو اپنے والد کا درجہ دے کر پاکستان کو گندی گالیاں دینے میں مصروف ہیں۔ اور اسی طرح ایک یہ اکاؤنٹ ہے اور یہ کہہ رہا ہے پوٹن نے جی پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ بنیادی طور پر یہ پوٹن کی ایک ویڈیو ہے، اور ویڈیو کون سی ہے، 5 دن پرانی ایک ویڈیو ہے جس میں پوٹن ٹرمپ کی جانب سے جو روس کے تیل کے اوپر پابندیاں لگی ہیں اس کے اوپر بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اس بیان کے اوپر فارسی میں لکھ دیا، فارسی میں ڈبنگ کر دی کہ جی پوٹن پاکستان کے خلاف بول رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مکمل جعلی خبریں ہیں، اور یہ جو ہمارے افغان طالبان ہیں ان کو یہ سارا مواد بھارتی سوشل میڈیا دے رہا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں سے بیانہ پکڑا ہوا ہے۔ اب جی چلتے ہیں فیکٹ چیک نمبر 5 کے اوپر۔ اب یہ اتنا افسوسناک فیکٹ چیک ہے کہ مجھے کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ جی سہیل افریدی صاحب ہیں، اور یہ اس ویڈیو میں فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے علاقوں میں دہشت گرد کون لے کر آیا۔ تو یہ میں پوری ویڈیو آپ کے سامنے چلاتا ہوں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب اس بات کی کھل کر حمایت کر چکے ہیں کہ وہ دہشت گرد لے کر آئے، اور کوئی کم تعداد میں دہشت گرد نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ 40 سے 45 ہزار دہشت گرد، جن میں 7 سے 8 ہزار باقاعدہ فائٹرز ہیں۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کی فتنہ الوارث کے ساتھ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں کبھی خبر آتی ہے آپ کو کہ 10 خوارج مارے گئے، کبھی 25 خوارج مارے گئے، تو آپ اندازہ کریں کہ عمران خان نے بولا کہ 40 سے 45 ہزار لوگ وہ لے کر آئیں۔
تو یہ کتنی بڑی تعداد ہے ایک بندہ صرف تصور کر سکتے ہیں. اور وہ جو عمران خان کی ویڈیو ہے وہ ویڈیو بھی ہے جی 7 جنوری سال 2023 کی. تو جب تحریک انصاف والے یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی مراد سعید نے تو 2022 میں بتا دیا تھا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں یا باقی ہمارے لوگ بتا رہے تھے، تو 2023 میں آپ کا لیڈر اس ویڈیو میں آپ کے سامنے منہ پر بیٹھ کر یہ اعتراف کر رہا تھا کہ میں تحریک طالبان کو لے کر آ رہا ہوں. لیکن پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ ایسی جھوٹے قسم کے لوگ ہیں. اسی طرح یہ ایک اور افغان طالبان کا اکاؤنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غور سے دیکھ لو. غور سے جی کیا دیکھنا ہے کہ اس میں جی ایک بندے نے ایک پرچی پکڑی ہے، سامنے فیصل مسجد ہے. تو یہ جو طالبان ہیں یہ اپنی نیچر کے عین مطابق اب مساجد کو جو ان سے دھمکیاں لگا رہے ہیں، کیونکہ یہی ان لوگوں کے نزدیک یہ جو قوم پرست ٹولہ ہے جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے، ان کی یہی قوم پرستی ہے کہ ہم اب مسجدوں کو نشانہ بنائیں. تو مسجد کے سامنے جی اس خط میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم جی اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے. اب ہمیں پتا تھا کہ ان کی صرف یہ سوشل میڈیا پر رونا دھونا کر سکتے ہیں، اصل میں ان کی کیا اوقات ہے. تو جب ہم نے اس کو اے آئی پلیٹ فارم ہے ایک wazitai.com، اس ویب سائٹ پر جب آپ کوئی بھی تصویر ڈالیں گے تو آپ کو وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ تصویر انسان نے بنائی ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس والی جعلی تصویر ہے. جیسے ہی ہم نے تصویر ڈالی تو اس نے بولا وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ دیٹ دس امیج اور اے سگنیفیکنٹ پارٹ آف اٹ واز کریٹڈ بائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور یہ دیکھیں روبوٹ کی آپ کو فوٹو بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک مکمل جعلی تصویر ہے اور یہ ان افغان طالبان کی بہادری ہے. اب جی تحریک انصاف کی ایک اور گھٹیا ترین حرکت، میں اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کہ یہ ایک پوسٹر ہے جو کہ آج سے 10 سال پہلے سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہوئے تھے، جس میں جنرل رحیل کی تصویر لگی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو. اب اس پوسٹر کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں نے جنرل رحیل کی فوٹو کی جگہ فیلڈ مارشل صاحب کی فوٹو لگا دی، اور وہی سیم پوسٹر ہے، وہی سیم چیز ہے، کوئی رتی تولے ماشے کسی چیز کا کوئی فرق نہیں، بالکل ایک جیسا پوسٹر بنا ہے. اور بے شرمی کے ساتھ تحریک انصاف کی یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو بالکل ایک جیسا پوسٹر. اور یہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، یہ جیسے شہزاد اکبر ہے، اب یہ بول رہے ہیں کہ جی پوسٹر بھی نہیں بدلا، خود سے شیئر کر رہے ہیں خود ہی. اور اس بندے کو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، مجھے آپ یہ کوئی اسٹامپ پیپر پر دستخط کروا لیں کہ شہزاد اکبر کو خود بھی پتہ ہے یہ جعلی ہے، لیکن اپنی آڈینس کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. بنیادی طور پر پچھلے سال ہی پاکستانی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو چکا ہے، پاکستان میں جتنے بھی سروسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت 5 سال ہے. تو کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی. تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں صرف اپنے یوٹیوب کے چند ڈالروں کے لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب جو ایکسٹینشن کا یا اس معاملے پر جو گفتگو ہوگی وہ اب 2027 کے آخر میں ہوگی، 2025 میں ایسی گفتگو نہیں ہونے والی. تو صرف اگر خود کو کوئی بیوقوف بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو وہ شوق سے بنوائے، ہم مزید اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے. اب ہم آ جاتے ہیں جی فیکٹ چیک نمبر 8 کے اوپر. اور یہ جی ظلم خلیل زاد، یہ بندہ کہنے کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا نمبر 1 ٹاؤٹ ہے، اور ساتھ ساتھ افغان طالبان کا بھی ٹاؤٹ ہے، اور کبھی یہ اشرف غنی کا ٹاؤٹ بن جاتا ہے، کبھی حامد کرزئی کا ٹاؤٹ بن جاتا ہے. تو جو ایک مشہور محاورہ ہے ہر تھالی کا بینگن، وہ ظلم خلیل زاد پر پورا اترتا ہے. لیکن اس ہر تھالی کے بینگن نے کل ایک اور بینگن کا بھرتا بنایا. وہ کیا بنایا کہ انہوں نے تاجکستان کے انٹیلیجنس چیف کا جعلی اکاؤنٹ بنایا اور اس سے پاکستان کے خلاف بکواس کروائی. تو یہ جی یتی موو کر کے ان کا نام ہے، اور ان کا جو ہینڈل انہوں نے رکھا تاجک انٹل چیف کے نام سے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ جو بندہ ہے باقاعدہ امریکی ڈپلومیٹ ہے، کتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے اور اس طرح کی بونگیاں مار رہا ہے. اب جب ہم نے جھوٹ پکڑا اور ہم نے بتایا کہ یہ تاجک انٹیلیجنس چیف کا ہینڈل جعلی ہے اور اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا، تو وہ جو انٹیلیجنس چیف کا ہینڈل تھا اس نے اب اپنا نام افغان لوئنز رکھ لیا. تو آپ اندازہ کریں کہ ظلم خلیل زاد جو ہے یہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا سپورٹر ہے. تو آپ اندازہ کریں کس لیول کا جھوٹا ہے. اور ایسے جو جھوٹے لوگ ہیں اگر ان کو امریکی اسٹیبلشمنٹ اپنے ساتھ رکھے گی تو کتنی شرم کی بات. اب ہم چلتے ہیں جی فیکٹ چیک نمبر 9 کے اوپر. اور یہ جی آ چکا ہے تحریک، یہ بھارت کی جانب سے آ رہا ہے. اب جی ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان نے جب سے حماس اور یہ جو غزہ کا امن معاہدہ اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، تب سے باقاعدہ ہمیں ایفرٹس نظر آ رہی ہیں پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے. یہ ساری ایفرٹس بھارت کی جانب سے شروع ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو عالم اسلام یہ نہ دیکھنے لگ پڑے کہ انہوں نے غزہ میں کتنا اچھا کردار ادا کیا ہے، تو ہم جی ان کے اوپر بکواس کریں گے. ابھی میں آپ کو وہ والا پورا پلان بھی لکھ کر دکھاتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جی پاکستان کے فیلڈ مارشل اسرائیلی ایجنٹ سے ملے CIA والوں کے سامنے، اور یہ جی انہوں نے ہندی میں لکھ دیا، ایک پوسٹر بنا دیا
या आप अकाउंट देख लें, इंडिया का अकाउंट है, और फिर क्या होता है, यही पोस्टर तहरीक इंसाफ के लोग पकड़ते हैं और फैलाना शुरू कर देते हैं। तो मतलब इस तरीके से मुकम्मल जालसाजियां और ऐसी कोई चीज़ जो सी है वो नहीं हुई। इसी तरह का एक और जो है जाली खबर, वो भी हम आपको बताते हैं। ये व्हाट्सएप के ऊपर चल रही थी कि जनरल आसिफ गफूर के असासे मुंजमद और सफरी पाबंदियां। बुनियादी तौर पर ये वाली जाली खबर क्यों चलाई गई कि आज से 2 दिन पहले अरशद शरीफ शहीद की वालदा का उनकी नमाज जनाजा हुई। उनकी नमाज जनाजा में जनरल आसिफ गफूर साहब भी नजर आए। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोगों के जहन में ये निकलना शुरू हो गया कि अगर वो नजर आ रहे हैं तो हमें को उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, क्योंकि वो तो फौज में रह चुके हैं, तो इससे कहीं ये ना लगे कि फौज जो सी है वो जनाजों में जा रही है। तो इन लोगों का इस किस्म का फसादी दिमाग है कि सिर्फ उनके जनाजे में शिरकत की वजह से फिर इन्होंने ये जाली खबर क्रिएट की, ताकि ये पाकिस्तानी अवाम को ये बता सकें कि जी वो जनाजे में गए थे तो उनके असासे मुंजमद कर दिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुकम्मल फेक न्यूज़ है। और हमने जो उनसे है बाकायदा अपने चैनल के जो सहाफ़ती ज़राए हैं उनसे तस्दीक भी किया है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, फेक न्यूज़। अब हम आ जाते हैं आज के एक और अहम फैक्ट चेक के ऊपर। ये भी वही कंसर्टेड एफर्ट का नतीजा है जो कि हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि जानबूझ के जाली खबरें फैलाई जाती हैं कि जी फील्ड मार्शल जी मोसाद के लोगों से मिल रहे हैं और जी उनसे इसराइल को तस्लीम करने लगे हैं। अब इसकी वजह क्या है, मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये है जी हमारे पास गजा और ये जी इसराइल है जिसने उसको घेरा हुआ है। पिछले 2 सालों में एक भी जो मुल्क है, इस्लामी मुल्क, उसने इनके लिए कुछ नहीं किया। इसराइल का बुनियादी तौर पर एजेंडा क्या था कि इसराइल गजा में बमबारी करके जेनोसाइड करे, वहां की आबादी को खत्म करे और गजा को अपने अंदर जम कर दे। ठीक है जी। किसी इस्लामी मुल्क ने, जो भी उनके बॉर्डर पे मुल्क मौजूद थे, चाहे वो ईरान हो जाए, लिबनान हो जाए, शाम हो जाए, दूसरी जानिब जो अरब रियासतें हो जाएं, कोई भी उनकी मदद करने को राजी नहीं। वहां पर रोजाना की बुनियाद पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है, कोई मुसलमान मुल्क नहीं बोल रहा। आलमी सतह पर जो एहतजाज भी हो रहे हैं उनका इसराइल की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। अब इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और चंद दीगर ममालिक मिलकर अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में आपको पता होगा कि ट्रंप ने आज से 6 माह पहले अरब मालिक के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे किए हैं, जिसमें ये कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया। इन्होंने ट्रंप को यकीन दहानी करवाई थी कि हम अमेरिका में कई अरब डॉलर, बल्कि हजारों अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मुझे नंबर सही याद है 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की डील थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग जो सा है बाकायदा प्रेशराइज करते हैं कि आप इसराइल को बोलें कि वो गजा के ऊपर कब्जा ना करें। डोनाल्ड ट्रंप इन ममालिक की बात मानकर इसराइल से बोलता है कि आप अमन मुआहदे की जानिब आएं। अब यहां पर हमें एक चीज समझनी है और मैं ये चाहता हूं कि आप सब गौर करें कि ये जो अमन मुआहदा है, अगर ये नहीं होता तो क्या हो रहा है कि इसराइल बगैर किसी रेजिस्टेंस के गजा को खत्म कर रहा है। ठीक है जी। अब अगर ये अमन मुआहदा होता है तो इसमें क्या है कि शर्त ये रखी गई है कि इसराइल गजा के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करेगा। लेकिन फिर इसराइल की जानिब से एक कंडीशन ये भी आई है कि हमास जो सी है उनको हथियार रखने पड़ेंगे, वो हथियार नहीं लगा सकते। अब इस कंडीशन के ऊपर हमास की जानिब से तकरीबन 90% तक इत्तेफाक हो चुका है। उनके कहने पर ही ये जो अमन मुआहदा है ये आगे को प्रोसीड हुआ। और ये जो पूरी बात है, इसके बाद आप देखेंगे इस पूरी इक्वेशन में सबसे ज्यादा नुकसान किसका है। गजा के लोग हैं जिनको 2 साल से जिनके ऊपर लगातार बमबारी हो रही है, कोई मुसलमान मुल्क उनको पूछने ही नहीं आ रहा। और अगर अब भी ना पूछते तो अगले 2 से 3 सालों में गजा का नामो निशान इसराइल खत्म कर देता और बगैर किसी मुसलमान मुल्क की इंटरवेंशन के खत्म कर देता। और वो यही कर रहे हैं। दूसरी जानिब मुसलमान मालिक की जानिब से कोशिश है कि यार चलो एक अमन मुआहदा कर लें, उनकी जमीन बच जाए, उनके लोग बच जाए, उनके जिन लोगों की जिंदगी हैं वो बच जाए। आप बताएंगे इनमें से ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? अब क्या मसला है कि इसराइल में जितने भी हार्ड लाइनर लोग हैं, जिसमें उनके वजीर आजम ये नेतन्याहू से लेकर जितने भी उसके वजीर हैं, वो गुस्सा हैं। गुस्सा वो किस बात पर हैं कि वो कहने कि डोनाल्ड ट्रंप हमें प्रेशर कर रहे हैं कि हम अमन मुआहदा करें। अगर हम अमन मुआहदा करते हैं तो पिछले 2 साल से हमने जो बमबारी की, जो आलमी सतह पर हमने पूरी दुनिया से लानतें वसूल की, उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो गजा के ऊपर कब्जा ही नहीं कर सके और गजा के जो लोग हैं वो भी हमसे बच गए। तो अब इसराइल की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो इस अमन मुआहदे को कैंसिल करवाए। इसीलिए कल भी आपने देखा कि नेतन्याहू ने बाकायदा ऐलान किया कि हम जी गजा के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने हमारे साथ मुआहदे में कोई मसला किया और फिर उन्होंने
کل سٹرائکس بھی کی جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں. لیکن اگر یہ امن معاہدہ نہ ہوتا تو وہ یہی سٹرائک جو اس نے کل کی ہیں وہ آج سے 3 ہفتے پہلے بھی کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ تو پہلے بھی یہی کر رہا تھا جو کہ وہ اب کر رہا ہے. لیکن امن معاہدے سے کم از کم ایک اخلاقی طور پر اسرائیل کے اوپر ایک ذمہ داری آ چکی ہے کہ اگر اب وہ امریکہ کی یا دیگر یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے پریشر کے تحت یہ بات نہیں مانتا, دیگر مغربی ممالک کے پریشر میں بھی نہیں آتا, تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ عالمی سطح پر اسرائیل کو بائیکاٹ کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے ابھی بھی جب انہوں نے باری کی تو پھر انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ جی نہیں ہم تو سیز فائر پہ ہیں, ہم سیز فائر پہ آ رہے ہیں. تو وہ معاہدے کو بار بار توڑ رہا ہے, وہ منافقت بھی کر رہا ہے, لیکن وہ بار بار پھر سیز فائر کے اوپر بھی اسے مجبوراً آنا پڑ رہا ہے. اب اس پوری صورتحال میں ہمیں پاکستان میں ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے, جس میں کیا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ جی مسلمان ممالک اپنی ایک امن فورس بنا رہے ہیں, اور یہ جو امن فورس ہے یہ جی ادھر جائے گی غزہ میں, اور یہ جب امن فورس غزہ میں جائے گی تو یہ حماس سے لڑائی کرے گی. اب یہ امن فورس حماس سے کیوں لڑائی کرے گی, اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کہ آپ کے پاس اس کی کوئی لاجک ہے؟ جب حماس نے خود امن معاہدے میں یہ شرط لکھی ہوئی مان لی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گی, تو امن فورسز کو کیوں حماس سے لڑائی کرنی پڑے گی؟ بنیادی طور پر یہ جو پورا تحریک انصاف کا اور یہ جو بعض افغانی اکاؤنٹس اور بھارتی اکاؤنٹس کا بیانیہ ہے وہ بیانیہ اسرائیل کا ہے. اسرائیل کا بیانیہ یہ ہے کہ حماس نے ہتھیار اٹھانے ہیں, حماس نے ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے, حماس ہمارے ساتھ جنگ کرے گی, اس لیے ہمیں امن معاہدہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں پر بھی یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک کی جو امن فورسز ہیں ان کو غزہ اس لیے نہیں جانا چاہیے چونکہ اگر وہ غزہ گئیں تو حماس نے تو معاہدہ توڑنا ہی توڑنا ہے, تو پھر مسلمان ممالک کی فوجیں حماس سے جنگ کریں گی. ایسی فضول قسم کی بکواس یہ لوگ کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہ پورا معاملہ سمجھیں. آپ یہ تصور کریں کہ فرض کیا انڈونیشیا, سعودی عرب, 3-4 اور ممالک ہیں, ان کی فوجیں غزہ آ جاتی ہیں, تو کیا اسرائیل اب یہ جرات کرے گا کہ جس طریقے سے کل اس نے بم مار کے 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا, اب یہاں پر مسلمان ممالک کی فوجیں موجود ہیں, کیا اسرائیل یہ جرات کر سکتا ہے کہ اب ان فوجوں کے ہوتے ہوئے وہاں پر بمباری کرے؟ وہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے بھی 1000 دفعہ سوچے گا, کیونکہ اگر اس بمباری میں کوئی سعودی عرب کا فوجی آ گیا, کوئی انڈونیشیا کا فوجی آ گیا, تو پھر پوری صورتحال, پورے معاملات جو ان سے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے کچھ لوگ جو سے ہیں فضول قسم کی جذباتی باتیں, فضول قسم کی ان لاجیکل باتوں سے بنیادی طور پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل پچھلے 2 سالوں سے غزہ کے اوپر بلا کسی روک ٹوک کے بمباری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے جی بمباری کرتا رہے, ہمیں کسی امن معاہدے کا حصہ نہیں بننا, ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی کہ ہم وہاں پر لوگوں کو بچائیں. ہم یہاں پر چپ کر کے جیسے 2-2.5 سال پاکستانی قوم زندہ لاش بن کے بیٹھی رہی تھی, ہم ویسے ہی بیٹھے نے, اور وہ جو سے اسرائیلی وہ اپنا کام جو غزہ میں کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جی گولڈ سمتھ سرکار کا ایجنڈا ہے جس کے اوپر اس طرح کی جعلی خبریں جو سی ہیں, جیسی میں نے بھی آپ کو دکھائی بھی, وہ پھیلائی جاتی ہیں, اور ان خبروں کا حقیقت سے یا حقائق سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں, اور ساتھ ہی ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.